السلام علیکم۔ بہت جلد سعدیہ عابد دا رائٹر آفیشیل یوٹیوب چینل پر شروع ہونے جا رہی ہے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی آڈیو سیریز ماہ کنان اور حنین کی داستان محبت۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آج ہم بند کبا کھلنے لگی جانا کے انتصاب اور پیش لفظ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انتصاب: میری امی کے نام، جن کی دعائیں میرے شامل حال رہیں اور میری ماں کی دعا نے مجھے ترقی کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں کے، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں کے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ پیش لفظ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شکر ہے اس باری تعالیٰ کا جس نے مجھے پہچان بخشی۔ زیر نظر کتاب میری پہلی تصنیف ہے جس کے لیے میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ بند کبا کھلنے لگی جانا میرا پہلا طویل ناول ہے جو احساس کی کبا میں لپیٹ کر جذبات کے اظہار کے لیے لکھا گیا ہے۔ وقت کی دھند میں اس کے کردار آپ کے ذہن سے شاید محو ہو جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دل کی سرزمین سے کبھی بے دخل نہ ہو پائیں گے۔ اس ناول کو ملنے والا فیڈ بیک میری امیدوں سے بڑھ کر رہا اور اس کے لیے میں اپنے اللہ، اپنی فیملی، صالحہ اپی، چیف ایڈیٹر صالحہ محمود، دوست لبنہ خالد اور قارئین کی دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب نے ناول لکھنے سے اس کی اشاعت تک اور اس کی اشاعت سے کتابی شکل میں آنے تک میری حوصلہ افزائی کی، میرا ساتھ دیا۔ شکریہ۔ سعدیہ عابد۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کا انتصاب و پیش لفظ۔ پہلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ناول بند کبا کھلنے لگی جانا سننے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی پہلی قسط۔ تایا ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بیٹا، تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ بلا جھجک بات کریں۔ تایا ابو، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ حنین کی بات پر سب ہی اسے بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے کیونکہ کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کہے گی۔ حنین بیٹا، آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تایا ابو، میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور یہ بات آپ سے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کی ہے۔ حنین کی سنجیدگی پر ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ وہ عموماً کافی غیر سنجیدہ ہی رہتی تھی اور اس کی سنجیدگی کی وجہ سے ہی نوید عالم کچھ متفکر ہوئے تھے۔ آپ کو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لیں۔ تایا ابو، میں ایک بزنس وومن بننا چاہتی ہوں۔ بیٹا، پہلے وومن تو بن جائیے، بزنس وومن بننے کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ ابھی آپ کا انٹر تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ ہیں کہ بزنس وومن بننا چاہتی ہیں۔ نوید عالم کے لبوں پر بڑی شدید مسکراہٹ نے بڑی تیزی سے جگہ بنائی تھی۔ حنین، فضول باتیں بہت ہو گئیں، اب اٹھو اور جا کر سو جاؤ۔ ممی، میں فضول باتیں نہیں کر رہی، آئی ایم سیریس۔ اسے ماں کا اس طرح بولنا پسند نہیں آیا تھا، اوپر سے تایا کی مسکراہٹ بھی اس کا دل جلا رہی تھی۔ ساجدہ، آپ پلیز کچھ مت کہیں، میں حنین سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب، اس کا تو دماغ خراب ہے، نئے نئے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ ڈھنگ سے گھر کا تو یہ کام کوئی کر نہیں سکتی، چلی ہے جاب کرنے۔ نوید عالم کے اشارے پر وہ بھی چپ کر گئی تھی۔ ممی، مجھے گھر کے کاموں سے ذرا دلچسپی نہیں ہے، میں بزنس وومن بننا چاہتی ہوں اور پلیز تایا ابو، آپ مجھے آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دیں۔ حنین نے ماں اور تایا سے باری باری کہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ آفس جوائن کریں، لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہوگا۔ آپ پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اس کے بعد میں آپ کو آفس جوائن کرنے سے نہیں روکوں گا۔ تایا ابو، بعد میں تو میں کروں گی، لیکن آج کل میں فارغ ہوں تو میں آفس جوائن کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کچھ ایکسپیرینس ہو جائے۔ جب بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں گے تو پھر تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ انہوں نے بیٹی کو گھورا تھا۔
ممی بحث نہیں کر رہی۔ تو پھر بحث کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اب کہ انہوں نے اس کو ڈپٹا تھا۔ ساجدہ ڈانٹ کیوں رہی ہو حنین کو؟ اگر بچی اپنے دل کی بات گھر والوں سے نہیں کرے گی تو پھر کس سے کرے گی؟ راشدہ نے مداخلت کی تھی۔ آپا بیگم، ہر وقت کی ضد اور بحث اچھی نہیں ہوتی، اور جب حنین سے بھائی صاحب نے کہہ دیا کہ جب وقت آئے گا تو اسے جاب کرنے کی اجازت مل جائے گی، تو یہ کیوں خاموش نہیں ہو جاتی؟ جب حنین مجھ سے بات کر رہی ہیں تو آپ لوگوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے روتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولے تھے، آئی ایم سوری بھائی صاحب۔ ساجدہ نے قدرے شرمندگی سے اپنے جیٹ کو دیکھا تھا اور معذرت طلب کی تھی۔ حنین، رونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ تایا ابو مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بحث نہیں کر رہی، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دیں۔ بیٹا ابھی آپ کو بزنس کی نو ہاؤ نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو آفس جوائن کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تایا ابو، جب میں آفس جوائن کروں گی تب ہی تو مجھے بزنس کی نو ہاؤ ہوگی۔ حنین بیٹا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہی ہو، آفس جوائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ اگر مشکل ہے تو بھی میں مینج کر لوں گی تایا ابو۔ حنین، میں آپ کو ابھی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ لیکن کیوں تایا ابو؟ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں آپ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں؟ میں تو فی الحال اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جاب کرنا، آفس سنبھالنا ایک ٹف ٹائم ڈیوٹی ہے اور جس کو آپ مینج نہیں کر سکتی۔ اس لیے پہلے تعلیم مکمل کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آفس کیسے سنبھالتے ہیں۔ وہی تو میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی ایسے نہیں سیکھا جاتا حنین، ہر چیز وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اور اگر میں آپ کو آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دوں تو آپ کیا کریں گی؟ آفس کے کام کے بارے میں آپ جانتی ہی کیا ہیں؟ تایا ابو، میں کسی بہت بڑی پوسٹ پر کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میری ایجوکیشن کے مطابق جو آپ کو ٹھیک لگے۔ آپ کی ایجوکیشن ہی کتنی ہے؟ محض انٹر۔ اس کا بھی ابھی رزلٹ نہیں آیا۔ تو کیا انٹر کر کے کوئی جاب نہیں کرتا؟ کتنی ہی لڑکیاں اور لڑکے انٹر کے بعد بھی جاب کرتے ہیں۔ جب ان کو جاب مل جاتی ہے تو کیا مجھے اپنے گھر کے بزنس میں بھی ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ حنین، بس چپ کر جاؤ، سارے لحاظ بھولتی جا رہی ہو تم۔ تایا سے دو بدو بحث کرتے تمہیں ذرا سی شرم نہیں آ رہی؟ ممی، شٹ اپ حنین، اٹھو اپنے کمرے میں جاؤ، اب کچھ کہا تو بہت پٹو گی مجھ سے۔ اسے منہ کھولتا دیکھ وہ درشتگی سے بولی تھی، اور وہ صوفے سے اٹھی تھی اور کسی کو بھی دیکھے بغیر لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ بھائی صاحب، حنین کی طرف سے میں آپ سے معافی۔ ساجدہ، حنین میرے لیے غیر نہیں ہے، میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب کہ حنین آپ کو کتنی عزیز ہے۔ جاوید کی موت کے بعد آپ نے ہی تو سارے لاڈ اٹھائے ہیں، اپنے بچوں سے بڑھ کر حنین کا خیال رکھا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب جو سوچ لیتی ہے اسے پورا کروا کے ہی چھوڑتی ہے۔ اتنی ضد اور منمانی اچھی نہیں ہوتی، کل کو اگلے گھر جائے گی تو کون برداشت کرے گا یہ سب؟ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ساجدہ، حنین میری ذمہ داری ہے جسے میں آخری سانس تک خوش دلی سے اٹھاؤں گا، اور بچے والدین سے بھی ضد یا فرمائش نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ آپ ہر وقت حنین کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، اگر ضد کر بھی رہی ہے تو اسے پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ بڑی ہوتی ہوئی اولاد پر ہر وقت تنقید کی جائے یا روک ٹوک، اس کا برا اثر پڑتا ہے، اس لیے پیار و محبت سے پیش آیا کریں۔ آپ کی روک ٹوک حنین پر بھی برا اثر ڈالے گی، اور جب بات پیار محبت سے سلجھائی جا سکتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت کہ سختی سے پیش آئیں؟ نوید عالم سنجیدگی سے کہتے چلے گئے تھے۔ نوید ٹھیک کہہ رہے ہیں ساجدہ، تم ہر وقت ہی حنین کے پیچھے پڑی رہتی ہو، اتنی دیر کیوں سوئیں، رات دیر تک کیوں جاگتی رہیں، کھانا بنانا سیکھو، سلائی سیکھو، وہ وقت کے ساتھ سیکھ لے گی، تم کیوں اتنی فکر مند ہوتی ہو؟ راشدہ نے شوہر کی حمایت میں بات آگے بڑھائی تھی۔ آپا بیگم، میں بھی کیا کروں، اور بچیاں بھی تو ہیں، زرمین نے پورا کچن سنبھالا ہوا ہے اور شازمین سلائی کڑھائی میں ماہر ہے،
اور حنین ہے کہ نہ چائے بنانی آتی ہے نہ ہی سوئی میں دھاگا ڈال سکتی ہے۔ دونوں بچیوں کی طرح گھرداری میں انٹرسٹ لے تب اسے کچھ آئے گا، اسے تو بزنس وومن بننے کا خبط ہو چلا ہے۔ وہ بیٹی کی حرکتوں سے سخت نالاں تھی۔ وقت کے ساتھ سیکھ لے گی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ راشدہ نے اپنا ہاتھ تسلی بھرے انداز میں ساجدہ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ راشدہ اور ساجدہ دو بہنیں جو شادی کے بعد جٹھانی اور دیورانی بن گئیں۔ نوید اور جاوید دو بھائی اور ایک بہن فریدہ۔ نوید سب سے بڑے تھے اور ان کی دو بیٹیاں زرمین اور شازمین اور اکلوتا بیٹا اسجد جو بہنوں سے بڑا تھا۔ اسجد نے BBA کرنے کے بعد باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ زرمین نے گریجویشن کے بعد اپنی مرضی سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ شازمین BSc کے آخری سال میں تھی۔ جاوید عالم کا انتقال بہت ہی کم عمری میں ہو گیا تھا۔ ان کو کینسر تھا اور علاج کروانے کے باوجود مالک حقیقی کی مرضی کے تحت وہ صحت یاب نہ ہو سکے اور دنیا سے منہ موڑ گئے۔ اس وقت جاوید کی اکلوتی بیٹی حنین محض 4 سال کی تھی۔ نوید عالم اور راشدہ نے بہت کوشش کی کہ ساجدہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ کسی طور پر راضی نہ ہوئیں۔ جس طرح جاوید کی زندگی میں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے ویسے ہی رہ رہی تھیں۔ حنین نے انٹر سائنس کے ایگزامز دیے ہی تھے۔ حنین کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو اس لیے نوید عالم نے اسے اپنے تینوں بچوں سے زیادہ محبت و چاہت اور توجہ دی تھی، اور گھر والوں کی توجہ نے ہی اسے کافی ضدی اور موڈی بنا دیا تھا۔ فریدہ کے 2 بیٹے ارحم الحسن اور راحم الحسن تھے۔ ارحم نے CSS کیا تھا اور حال ہی میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ زرمین کی ہم عمر مائدہ نے بھی گریجویشن کیا تھا اور مائدہ کی اسجد سے اور شازمین کی راحم سے 3 ماہ قبل ہی بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی۔ فریدہ کے شوہر یوسف ایئر فورس سے وابستہ تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی، جبکہ راحم کو اس شعبے سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے وابستہ ہو گیا۔ دونوں گھرانوں میں بے حد محبت اور انسیت تھی۔ ان لوگوں میں رشتوں کی اصل مٹھاس شدت سے محسوس کی جا سکتی تھی، جبکہ آج کل کا دور کہ جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم تقریباً ختم ہو رہا ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کی آپسی محبت اور یگانگت قابل ذکر ہی تھی، کیونکہ اپنوں کو سمجھنا اور ان کی قدر کرنا آج کل کے دور میں بہت کم نظر آتا ہے۔ پھپھو، اس دفعہ آپ نے کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے، سچ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، شازمین لاڈ سے بولی تھی۔ پھپھو کو مس کر رہی تھی یا پھپھو کے بیٹے کو مس کیا جا رہا تھا؟ چلغوزوں کی پلیٹ سے انصاف کرتی حنین کے شرارت سے کہنے پر شازمین بری طرح جھیمپ گئی تھی اور جھیم مٹانے کو اس کے بازو میں چٹکی کاٹی تھی۔ ہر وقت فضول نہ بولا کرو۔ لو بھائی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، وہ بازو کو سہلاتے ہوئے بولی تھی، اور فریدہ ہنسنے لگی تھی اور ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے کو بولی تھی۔ شازمین بیٹا، کیا حنین سچ کہہ رہی ہے؟ یاد مجھے نہیں بلکہ… جان کر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ بھی نہ پھپھو، اس کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا خوبصورت چہرہ اناری ہو چلا تھا اور اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ زمین آپ ہی سے کہہ دیجئے گا چائے بنانے کے لیے، جو شاندہ پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ حنین نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ تم سے تو اچھی چائے بناتی ہوں، تمہیں تو یہ بھی شاید پتا نہ ہو کہ چائے میں بناتے وقت ڈالتے کیا کچھ ہیں۔ اس نے مڑ کر کہتے ہوئے حساب بے باک کیا تھا، اور سب ہی جانتے تھے کہ شازمین نے بالکل سچ کہا ہے، اس لیے فریدہ اور راشدہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ ساجدہ کو فکر نے آ گھیرا تھا۔ ساجدہ بھابھی، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ ہاں نہیں، میں بچیوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ تم آتے ہوئے مائدہ کو بھی لے آتی۔ نہیں بھابھی، اچھا نہیں لگتا، یہ مائدہ کے ہونے والے سسرال ہیں، سسرال میں شادی سے پہلے آنا کچھ مایوب سی بات ہے۔ تم بھی کن زمانوں کی بات کرتی ہو فریدہ، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، مائدہ کا یہ سسرال بعد میں، ماموں کا گھر پہلے ہے، اس لیے اس کے آنے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ راشدہ نے کھلے دل و سچائی سے کہا تھا۔ بھابھی بیگم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر احتیاط کرنا اچھی بات ہے۔
فریدہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر منگنی نہ جانے اب بھی کتنے ماہ یا سال رہے تو بچے کیا ماموں اور پھپھو کے گھر ہی نہیں آیا جایا کریں گے؟ ساجدہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ممی تو بچوں کی جلدی شادی کر دیں، ویسے ہی انتظار اب نہیں ہوتا۔ چائے کی ٹرالی لاتی شازمین کو دیکھ کر وہ شرارت سے بولی تھی۔ ساجدہ بھائی، حنین نے مشورہ تو کافی درست دیا ہے، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ فریدہ کی بات پر حنین نے فخر سے فرضی کالر کھڑے کیے تھے اور وہ محض بیٹی کو گھور کر رہ گئی تھیں۔ فریدہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شازمین چھوٹی ہے، اسی لیے میں تو منگنی کے بھی خلاف تھی، مگر تمہاری ضد کے آگے چپ ہو گئی۔ مگر زرمین کی شادی سے پہلے میں شازمین کی شادی نہیں کروں گی، راشدہ قطعیت سے بولی تھی، کیونکہ وہ شازمین کا رشتہ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مگر فریدہ بھی کیا کرتی، بڑا بیٹا شادی کے نام سے چڑھتا تھا اور دوسرے بیٹے نے تو خود شازمین کا نام لیا تھا، ورنہ تو ان کا ارادہ ارحم کے لیے زرمین کو مانگنے کا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے چھوٹے بیٹے کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے شازمین کو مانگ لیا تھا۔ بھابھی بیگم، میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ پہلے کہیں ہماری زرمین کا رشتہ ہو جائے، اور آج میں اسی سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں سمجھی نہیں فریدہ۔ بھائی صاحب آ جائیں پھر بات کروں گی، ابھی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھپھو، ایسی کیا بات جو ہم سے چھپانا چاہتی ہیں؟ حنین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ پھپھو کی دادی، آپ ہر معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کریں، ہم جب ضروری سمجھیں گے تمہیں بتا دیں گے۔ آج کل فارغ ہو، اتنا نہیں ہوا کہ پھپھو کے گھر آ جاؤ، مگر نہیں جناب، پھپھو سے تو منہ دیکھے کی محبت نبھائی جاتی ہے۔ انہوں نے مذاق سے کہتے ہوئے اس کا کان پکڑا تھا، جسے چھڑاتے ہوئے اس نے فریدہ کے کاندھے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے لاڈ سے کہنا شروع کیا تھا۔ سچی پھپھو، میں آپ سے منہ دیکھے کی محبت نہیں کرتی، یہ کام تو شازمین بجو کا ہے۔ آپ آتی ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ یہ آپ کو یاد کر رہی تھیں، ورنہ تو آپ کا نام بھی نہیں لیتی۔ وہ ہنستے ہوئے شازمین کو ٹارگٹ بنا رہی تھی۔ میں تمہاری طرح بدتمیز نہیں ہوں کہ بڑوں کا نام لوں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ یعنی آپ شادی کے بعد راہم بھائی کا نام نہیں لیں گی؟ وہ بھی تو آپ سے بڑے ہیں۔ ویسے بچو، آپ ان کا نام نہیں لیں گی تو پھر انہیں کیا کہیں گی؟ جانو، ڈارلنگ یا سویٹ ہارٹ؟ شٹ اپ۔ چہرہ سرخی مائل ہو گیا تھا اور وہ شرم و حیا سے لال پڑتی وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ بتا کر تو جائیے کہ آخر راہم بھائی کو آپ کیا کہیں گی؟ اسے روکنا چاہا تھا۔ تم سے مطلب، تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ وہ پلٹ کر کہتی بھاگ گئی تھی۔ بری بات، حنین بہن کو تنگ نہیں کرتے۔ بھائی کے نام پر جو شرماتے ہوئے بھاگتی ہیں، ان کا یہ انداز سچ میں لطف دے جاتا ہے۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولی تھی۔ جب تمہاری باری آئے گی تو پوچھوں گی کتنا لطف آتا ہے۔ زرمین کباب کھاتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اب نشانہ وہ خود ہی بن جائے گی۔ میرا تو نمبر بہت بعد میں آئے گا، پہلے تو آپ اپنی خیر بنائیں۔ پھپھو آج اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ اس لڑکی کے سامنے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتا۔ ممی، آپ کو تو میرے خلاف بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کچھ اپنی طرف سے کب کہا؟ یہ سب تو پھپھو ہی بول رہی تھیں۔ اس نے تیسرا کباب اٹھاتے ہوئے خفگی دکھائی تھی، اور اسی وقت اسجد اور نوید عالم آفس سے لوٹتے سیدھے لاؤنج میں ہی آئے تھے، اور وہ نوید عالم کو دیکھ کر آدھا کھایا ہوا کباب واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آج کل ان سے ناراض تھی، اور یہ ناراضگی ظاہر کرنے کا اس کا اپنا انداز تھا۔ محسوس تو فریدہ کے علاوہ سبھی نے کیا تھا، مگر کہا کسی نے کچھ نہیں تھا، اور وہ لاؤنج سے نکل کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ یوسف صاحب نہیں آئے؟ انہیں بھی لے آتی۔ بھائی صاحب، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے نہیں آئے، اور جبکہ میرا آنا بھی ضروری تھا۔ مہوش نے فون کر کے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، میں نے سوچا فون پر آپ لوگوں سے کیا بات کروں گی، اسی بہانے ملنے آ گئی۔ فریدہ نے اپنی اکلوتی بچپن کی سہیلی کا نام لیا تھا، اور اس کے نام سے ہی سبھی واقف تھے۔ کیوں بھائی، مہوش نے آپ کا کیوں دماغ خراب کیا ہوا ہے؟ زرمین، جا کر اپنے ابو کے لیے چائے لے آؤ۔ فریدہ کی باتوں سے اندازہ لگاتے ہوئے ساجدہ نے زرمین کو وہاں سے ہٹانا چاہا تھا، اور وہ چائے کے خالی کپ ٹرالی میں رکھتے اور برتن سمیٹ کر ٹرالی گھسیٹ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ بھائی صاحب، میری دوست مہوش اپنے بیٹے کے لیے زرمین کا ہاتھ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتی ہے۔ زرمین کے جانے کے بعد وہ بولی تھی، اب آپ جو بھی کہیں گے، ہاں نا، وہ میں اسے بتا دوں گی۔
مہوش کو تو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں، وہ بہت چھوٹی عمر سے ہمارے گھر آتی رہی ہے۔ ان کی ایسی کوئی خواہش ہے تو آپ ان کو بلا لیں، آگے ہماری زرمین بیٹی کا نصیب۔ انہوں نے لمحے میں مثبت جواب دے دیا تھا، کیونکہ مہوش کی فیملی سے ان کے فیملی ٹرمز تھے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ وہ ان کی گھریلو ترتیبات کا ہمیشہ سے حصہ رہی تھی۔ مہوش فیاض کے 2 بیٹے فضیل اور فیصل، جبکہ ایک ہی بیٹی سہرش تھی۔ فیصل کے اپنے ماموں کی بیٹی سے بات طے تھی، جبکہ فضیل کے لیے ہی مہوش زمین کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی۔ فیصل آرکیٹیکٹ تھا اور سہرش نے حال ہی میں انٹر سائنس کے پیپرز دیے تھے۔ فضیل فیاض تینوں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ حنین کہاں ہے؟ وہ کھانا نہیں کھا رہی؟ نوید عالم نے چیئر سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابو میں اسے بلانے گئی تھی مگر اس نے آنے سے منع کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے، شازمین نے بتایا تھا۔ اس نے دوپہر میں بھی یہی کہا تھا۔ زمین جاؤ ذرا بلا کر لاؤ اسے، راشدہ نے کہا تھا۔ رہنے دے آپا بیگم، جب کھانا ہوگا کھا لے گی۔ زرمین آ جاؤ بیٹا، تم کھانا کھا لو۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ نوید عالم نے بیوی سے پوچھا تھا۔ تب ساجدہ بولی تھی، بات کیا ہونی ہے بھائی صاحب، دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، آخر پتہ بھی تو چلے حنین کہہ کیا رہی ہے۔ بھائی صاحب اس کی ایک ہی رٹ ہے، آفس جوائن کرنا ہے۔ نرمی سے سمجھایا تو مانی نہیں، سختی سے کہا تو دوپہر سے کمرہ بند کیے بیٹھی ہے، نہ کسی سے بات کر رہی ہے اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہے، مجھے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ساجدہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر گالوں پر گرنے لگے تھے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ساجدہ کہ حنین کے ساتھ سختی نہ کرو۔ میں بھی کیا کروں آپا بیگم، حنین کو میں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کم از کم گریجویشن تو کرے، اس کے بعد آفس جوائن کر لے، مگر اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ ابھی آفس جوائن کرے گی۔ ناک پر مکھی تو بیٹھنے دیتی نہیں، جاب کیسے کرے گی؟ وہ بیٹی کی حرکتوں سے نالا نظر آ رہی تھیں۔ شازمین بیٹا، آپ جا کر بہن کو بلا کر لاؤ۔ شازمین خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ کہا نا میں نے مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، تو کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ شازمین کے دروازہ بجانے پر وہ اندر سے چیخی تھی۔ دروازہ ہنوز بند تھا۔ تمہیں ابو بلا رہے ہیں، کم از کم ان کی بات تو سن لو۔ مجھے کسی کی بات نہیں سننی، جب کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں سب کی پرواہ کرتی پھروں؟ آپ چلی جاؤ بجو، مجھے نہیں آنا۔ شازمین کیا ہوا ہے؟ یہ حنین دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ اسجد اپنے کمرے سے نکلا تھا اور شازمین کے سامنے آ رکا تھا۔ بھائی حنین ناراض ہے اور غصے میں اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تم ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ شازمین کے سائیڈ میں ہوتے ہی اس نے دروازے پر زوردار دستک دی تھی۔ شازمین بجو، مجھے تنگ مت کریں، حنین دروازہ کھولو۔ شازمین کے بجائے اسجد برہمی سے بولا تھا۔ آپ چلے جائیں اسجد بھائی، بار بار مجھے آپ لوگ تنگ کریں گے تو میں اپنے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں گی۔ اس کی روتی ہوئی آواز ان کے کانوں تک آئی تھی اور اسجد کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں دیکھ اور محسوس تو کر رہا تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا سنجیدہ مزاج کا حامل شخص تھا۔ جب تک اس کی لا تعلقی ممکن ہوتی وہ لا تعلق رہتا تھا، مگر جب انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتا تھا۔ حنین 1 منٹ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ وہ اسجد کے غصے سے ڈرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے حنین؟ وہاں نیچے سب تمہارا ڈائننگ ہال میں انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے اس لیے بیچ میں مت بولیں۔ وہ اس کے تیز لہجے سے خائف سی ہو کر بولی تھی۔ کیا نہیں جانتا؟ کچھ کہتا نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتی رہو۔ جب ابو اور چچی نے تمہیں جاب کرنے سے منع کر دیا ہے تو کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہو؟ تیکھے چتونوں سے اس کے سلگتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ ضد پر میں نہیں، تایا ابو اڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کتنی ہی لڑکیاں جاب کرتی ہیں، کیا میں بھی کر لوں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ شٹ اپ حنین، مجھ سے زیادہ بد زبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شازمین اس سے لے کر نیچے آؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتا شازمین کو آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، آپ اپنا فیصلہ مجھ پر نہیں تھوپ سکتے۔ تم 2 منٹ میں نیچے نہیں آئی نا تو بتاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حنین ضد نہیں کرتے، ابھی نیچے چل کر کھانا کھا لو۔ تم جو چاہتی ہو وہ قبل از وقت ہے، جب وقت آئے گا مجھے کچھ نہیں سننا۔
جس کو دیکھو مجھے واز سنانے بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں بھی وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں، کسی سے نہیں ڈرتی ہوں میں۔ کہہ دیجئے گا اسجد بھائی سے وہ آپ پر اور زمین آپی پر ٹھونس جمایا کریں، میں ان کی دھمکی میں آنے والی نہیں ہوں، اور زیادہ ہی شوق ہو تو مائدہ آپی پر ٹھونس جمائیں، مجھ پر ہرگز نہیں۔ وہ روتے ہوئے غصے میں کہتی واش روم میں چلی گئی تھی، اور شازمین حیران سی ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی آ کر کسی کو بھی دیکھے بغیر اپنی مخصوص چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا تھا، اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ بیٹا حنین، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اسے اٹھتے دیکھ کر نوید عالم بولے تھے۔ لیکن میں آپ سے کوئی بات… حنین! اسجد نے اس کی بدتمیزی پر بند باندھنا چاہا تھا۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ آپ میرے کمرے میں آؤ، میں وہیں آپ سے بات کروں گا۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ گئے تھے۔ میرے اللہ، یہ لڑکی یہ آخر چاہتی کیا ہے؟ ان دونوں کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ سر تھام کر رہ گئی تھیں۔ چچی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ابو اس سے بات کر رہے ہیں نا؟ یہی تو مجھے ڈر ہے، دوپہر میں اس نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی، اور میں نہیں چاہتی وہی سب بھائی صاحب کے ساتھ بھی کرے۔ آپ ایسا نہ سوچیں چچی، حنین کبھی بھی ابو سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ زمین ان کو پانی پلاتے ہوئے بولی تھی۔ حنین، میں نے کبھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، جو چاہا مانگا سب آپ کو دیا، اور آفس جوائن کرنے سے بھی میں آپ کو منع نہیں کر رہا، مگر ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اور آپ کے پاس وقت ہی کتنا ہے؟ صرف 3 ماہ۔ اس کے بعد آپ کا رزلٹ آ جائے گا، اور BCom میں ایڈمیشن کے بعد آپ آفس نہیں جا پاؤ گی، اس لیے میں چاہتا ہوں گریجویشن کے بعد آفس جوائن کرو۔ پھر تو میں گریجویشن کے بعد بھی آفس جوائن نہیں کر سکتی، پھر مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ ماسٹرز کے بعد میں آفس آ سکتی ہوں۔ آپ چاہتے ہی نہیں میں آفس جوائن کروں، اور یہی بات آپ مجھے صاف کہیں، مجھے آسرے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ جھوٹی تسلیاں، جھوٹے آسرے نہیں چاہیے مجھے۔ وہ بہت تلخی سے کہہ رہی تھی، اور وہ ششتر سے بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ اس نے لاڈ پیار سے ان سے کتنی ہی فرمائشیں اور بے جا ضدیں پوری کروائی تھیں، مگر آج تو اس کا انداز ہی نیا تھا۔ میں جھوٹے آسرے نہیں دے رہا، مجھے منع کرنا ہوتا تو صاف کرتا۔ یہ میری ڈھیل ہی ہے حنین، جو آپ اس طرح بحث کر رہی ہیں۔ بحث کے لیے بھی آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے، آپ میرے تایا ہیں نا، اسی لیے مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کی جگہ میرے ابو ہوتے تو وہ ضرور سمجھتے کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اسجد بھائی نے میری کتنی انسلٹ کی، اتنے برے لہجے میں مجھ سے بات کی، مجھے بری طرح ڈانٹا، اور میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ یتیم ہوں نا، یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی باتیں اور اس کی ہچکیوں سے رونا نوید عالم ششدر سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ حنین، ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ بیٹا؟ کیا میں آپ کا ابو نہیں ہوں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دل کی گرفتگی سے بولے تھے۔ جو بھائی انہیں بہت عزیز تھا، یہ اسی کا خون تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے بچوں سے زیادہ چاہت و توجہ دی تھی، مگر اس کی باتوں سے ڈر لگا تھا کہ ان کی شفقت و محبت ہی بے بائنی سی تھی۔ نہیں، آپ صرف میرے تایا ابو ہیں، میرے ابو مر گئے ہیں۔ ممی کہتی ہیں آپ سے فرمائشیں نہیں کیا کروں، مجھے آپ سے لاڈ بھی نہیں کرنے چاہیے، اس لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ہم نے کب کہا آپ ہم پر بوجھ ہیں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ ممی کہتی ہیں یہی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں گھر میں جگہ دی، مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں اب آپ کے احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آفس ورک آ جائے تاکہ مجھے کہیں بہت اچھی جاب مل جائے۔ آپ مجھے اپنے آفس میں جاب نہیں دے سکتے تو مجھے کہیں اور جاب کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے آپ کے آفس میں کام کرنے کا سوچا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ میری ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے اور مجھے جاب نہیں مل سکتی۔ آپ نے ابو کی موت کے بعد مجھ پر اتنے احسان کیے، ایک احسان اور کر دیں، مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے غیر نہیں سمجھا تھا، اس سے محبت کی تھی، احسان سمجھ کر اس کی پرورش نہیں کی تھی، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر کی تھی، جسے وہ اتنی آسانی سے احسان کا نام دے گئی تھی۔ آپ جیسا سوچتی ہو، ساجدہ جیسا سوچتی ہے، ایسا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا، اس لیے فضول باتوں کو ذہن سے نکال دیں حنین۔
مجھے آپ زرمین اور شازمین ہی کی طرح عزیز ہو، اور آپ جاب کرنا چاہتی ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ کل سے آفس جوائن کر لو۔ انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا اور وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اب ان میں حوصلہ نہیں تھا اس کا دل دکھانے والی باتیں سننے کا، اس لیے وہ شازمین کو آواز دینے لگے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں چلی آئی تھی۔ شازمین، بہن کو کمرے میں لے کر جائیں اور کھانا بھی یاد سے کھلا دیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر حنین نے کھانا نہیں کھایا تھا، لہجے میں سنجیدگی سی تھی۔ تایا ابو، کچھ مت کہیں بیٹا، آپ جو کہنا چاہتی تھی وہ میں سمجھ گیا ہوں، کل سے یا جب بھی چاہیں آفس آ سکتی ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ خیال آنے پر پوچھا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی سے ناراض کیوں ہوں گا، اور یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ وہ بدقت تمام مسکرائے تھے۔ شازمین کو کچھ غیر معمولی سا لگا تھا مگر باپ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے دل میں الجھن لیے وہ حنین کا ہاتھ تھامے ان کے روم سے نکل گئی تھی۔ اس نے حنین کو اس کے کمرے میں چھوڑا تھا اور کچن میں آ گئی تھی۔ کھانا گرم کر کے حنین کو کھلایا تھا اور برتن دھو کر وہ کچن سے نکل رہی تھی کہ اسجد کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اسجد بھائی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ مجھے کچھ پوچھنا ہے شازمین، اس نے بہن کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ سوالیہ نگاہوں سے اسجد کو دیکھنے لگی تھی۔ میں ابو سے کوئی فائل ڈسکس کرنے گیا تھا، کل پریزنٹیشن ہے اور ذرا سی کوتاہی سے لاکھوں کا کنٹریکٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ اس کے باوجود ابو نے مجھے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، وہ مجھے بہت پریشان اور دکھی لگ رہے تھے۔ کیا تم جانتی ہو ابو اور حنین کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ ہو نہ ہو حنین ہی ابو کی پریشانی کی وجہ ہے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے بھائی کہ حنین سے ان کی کیا بات ہوئی۔ جب ابو نے مجھے بلایا تھا حنین ان کے کندھے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ ابو نے کہا کہ میں حنین کو کمرے میں لے جاؤں۔ حنین کچھ کہنا چاہتی تھی جس کا ابو نے اسے موقع نہیں دیا اور اس سے کہا کہ وہ جب چاہے آفس جوائن کر سکتی ہے۔ واٹ؟ ابو نے حنین کو آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دی؟ مگر کیوں؟ میں خود نہیں جانتی، ایک دفعہ میں نے ابو سے اس سلسلے میں بات کی تھی مگر ابو نے سختی سے منع کر دیا، تو میں نے بھی یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ مگر اب حنین کو ابو نے اجازت دی ہے تو میں وجہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں، اور ابو مجھے بھی کافی اپسٹ لگ رہے تھے۔ بھائی، کہیں چچی کا خدشہ صحیح تو نہیں تھا؟ وہ کچھ خیال آنے پر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھائی، چچی کہہ رہی تھی نا کہ حنین نے ان سے بدتمیزی کی تھی، تو کہیں اس نے ابو سے بھی بدتمیزی تو نہیں کی اور اسی لیے ابو نے اسے اجازت دے دی؟ ورنہ تو میں نے خود امی اور ابو کی باتیں سنی تھیں، ابو کہہ رہے تھے کہ وہ حنین کو کبھی اجازت نہیں دیں گے، جیسے مجھے نہیں دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں ورکنگ وومن بنیں۔ امی نے کہا تھا کہ پھر آپ نے صاف منع کیوں نہیں کیا؟ تو ابو بولے کہ گریجویشن کے بعد وہ حنین کی شادی کر دیں گے اور اس کی طبیعت میں ضد ہے، اس لیے انہوں نے وقتی طور پر حامی بھر لی ہے تاکہ وہ یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ شازمین نے اچانک سن لینے والی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ حنین کافی منہ پھٹ ہے اور بدتمیز بھی، یقیناً اس نے ابو سے بدتمیزی کی ہے۔ اگر واقع ایسا ہوا تو حنین کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا غصہ عود کر گیا تھا۔ بھائی، آپ غصہ نہ کریں، حنین اس طرح آپ سے خائف۔ مجھے کسی کی بھی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اسے باقی بیٹیوں ہی کی طرح زندگی گزارنا ہوگی، اسے ہم منمانیوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی بھی وجہ سے ابو نے آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دی ہوگی اسے، مگر میں خود ابو سے بات کروں گا، وہ آفس نہیں جائے گی۔ تم اٹھو، جا کر سو، ہر وقت گھن چکر بنی رہتی ہو، کچھ ذمہ داریاں اسے بھی دیا کرو، گھر سنبھلتا نہیں ہے، محترمہ آفس سنبھالنے چلی ہیں۔ وہ غصے سے تن فن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اور شازمین پریشانی سے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی پہلی قسط۔ دوسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔